أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں کو تم وہ بات کہو جو کہ اچھی بات ہو. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان تو ان کے درمیان آپس میں اختلافات ڈلواتے ہیں. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ جو ارشاد فرمایا کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی بات کہنی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، بات اس کو وہی کہنی چاہیے جو اللہ کا حکم ہے. کسی چیز سے مرعوب اور متاثر نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا پیغام مکمل طور پر دوسروں کو بتا دینا چاہیے، جو مسئلہ ہو، جو بات ہو. اس میں اگر شریعت کی طرف سے کوئی چھوٹ ہے، شریعت کی طرف سے کوئی سہولت ہے، وہ بھی بتا دینی چاہیے. اور حق بات کہنے سے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. بعض اوقات کوئی حق بات کہیں بھی ہوتی ہے، اس وقت انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، یا اس وقت وہ بات انسان اس کو مانتا نہیں ہے، لیکن کان میں ایک پڑی ہوئی بات بعض اوقات انسان کو سال ہر سال کے بعد یاد آتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات انسان نے سن لی، ابھی عمل کرنے کی اس کے پاس کوئی موقع نہیں تھا، لیکن دل و دماغ میں اس کے یہ بات تھی کہ میں نے فلانے سے کوئی بات سنی تھی.
جب بھی کبھی موقع آتا ہے انسان اس کام کو کر گزرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم میرے بندوں سے کہو کہ یقول التی، کہ وہ کہیں التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو اچھی بات ہو، جو شریعت کا حکم ہو، وہ لوگوں کو بتائیں۔ بتانے سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لوگ ہمیں دقیانوس کہیں گے، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے۔ چلو، اللہ کے نبی کو بھی یہ لوگ کہتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی یہ بات لوگ کہتے تھے، اور تمام دیندار علماء اکرام کو یہ بات ہمیشہ سے کہی جاتی رہی، لیکن حکم یہ ہے کہ تب بھی کبھی موقع ہو حق بات کہنی چاہیے، اور مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ انسان کو بتا دینا چاہیے۔ اگرچہ بعض اوقات بتایا ہوا مسئلہ وہ بالکل ہوا کے مخالف سمت لگتا ہے، بالکل الٹی بات لگتی ہے، لیکن وقتی طور پر کوئی بات بڑی بری ہوتی ہے یا بڑی بری لگ رہی ہوتی ہے لوگوں کو، لوگ اس پر بڑے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن آخرکار جا کر محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہی بات حق ہے، یہی بات درست ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان اختلافات ڈلواتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ یہ جو آیات آئی کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے، کسی بھی نوعیت کا ہو، بظاہر دیکھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بڑا نقصان معلوم ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو نئے نئے راستے بتاتا ہے، نئی نئی حساب کتاب سجھاتا ہے کہ بھئی تم نے اگر اس پر عمل کر لیا تو تمہیں اتنا نقصان ہو جائے گا۔ نئی نئی کیلکولیشنز آتی ہیں آدمی کے سامنے، تم نے اس شریعت کے حکم کو مان لیا تو تمہارا اتنا نقصان ہو جائے گا، اس کو کر لیا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ نقصان بعض اوقات حقیقت میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک انسان اگر یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ نہیں میں نے وہ حکم ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو مآل کار آخر میں جا کر فائدے میں وہی انسان رہتا ہے جو انسان شریعت کے مطابق عمل کرتا ہو۔ ابھی حال فی الحال کی بات عرض کروں آپ کو، ایک وفد آیا افریقہ کے تاجروں کا ہمارے ہاں دارالعلوم میں، کچھ افریقہ کے تھے، کچھ انگلینڈ کے تھے، اور وہ اپنا پراپرٹی کا بزنس کرنا چاہتے تھے دبئی کے اندر۔ ہمارے ہاں دارالعلوم آئے، بڑے مفتی حضرات سے ملے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم اس طریقے سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار دبئی کے اندر، ہم کچھ افریقہ سے سرمایہ لا رہے ہیں، کچھ انگلینڈ سے لے کے آ رہے ہیں، اور دبئی کے اندر ایک اپنی ہم یہ کمپنی کھول رہے ہیں پراپرٹی، جو شریعت کا مشہور حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قبضے سے پہلے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یقبض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی خرید و فروخت سے منع فرمایا جس پر انسان نے قبضہ نہ لیا ہو۔ قبضہ لیے بغیر آگے آپ مال نہیں بیچ سکتے، شریعت کا ایک متعین حکم ہے، حدیث ہے۔ ان کو یہ بتلایا کہ جی آپ ضرور یہ بزنس کریں، کچھ اور بھی چیزیں بتائیں، ساتھ میں یہ بھی بتایا ان کو کہ یہ بھی حکم ہے کہ جب تک وہ پراپرٹی، فلیٹ، دکان آپ کے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس کو آگے نہ بیچیں۔ اس پر انہوں نے بہت اعتراضات کیے کہ دیکھیں جی دبئی میں یوں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ سب نے کہا کہ بھئی جو بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ تو دو ٹوک ایک حکم ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کی یہ خرید و فروخت، یہ تجارت جائز نہیں ہوگی۔ خیر وہ چلے گئے، وہ پورا گروپ تھا، ان میں سے جو ایک تاجر تھے برطانیہ سے، انگلینڈ سے جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، وہ پہلے بھی میں ان کو جانتا ہوں، پہلے بھی وہ ہر معاملے میں پوچھ کر چلتے تھے اور بڑے فائدے میں رہتے تھے ہمیشہ۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو وہی عمل کروں گا جو شریعت کا، میں جس چیز سے مجھے منع کیا میں اس کام کو میں نہیں کرتا، اور جس کا انہوں نے کہا ہے اس کام کو میں کرتا ہوں۔ اب جو طریقہ ان کو بتایا گیا تھا اس طریقے سے کاروبار ہو ہی نہیں رہا تھا دبئی کے اندر۔ انہوں نے کہا میں کاروبار ہی نہیں کرتا، اگر ناجائز ہے چھوڑ دو میرا کام۔
باقی سب لوگوں نے کاروبار بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کر دیے. ابھی حال میں پتہ چلا کہ جتنے لوگوں نے کاروبار شروع کیا تھا سب کا سرمایہ ڈوب گیا, اور یہ جو پیچھے ہٹ گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے خسارے سے بچا لیا. پھر انہوں نے فون کر کے بتایا کہ جی دیکھیں میں نے یہ تہیہ کیا تھا, اللہ نے مجھ کو اتنے بڑے نقصان سے بچایا کہ اگر مجھ کو یہ نقصان ہو جاتا تو میری تو اپنے گھر بھی بک جاتا جو میں جس گھر میں رہتا ہوں, اتنا بڑا میرا نقصان ہونا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ تہیہ کرتا ہے کہ نہیں حرام طریقے سے میں نے بچنا ہے اور حلال طریقے سے رہنا ہے, تو وقتی طور پر نقصانات نظر ضرور آتے ہیں, شاید ہو بھی جاتے ہیں, لیکن فائدے میں وہ انسان رہتا ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے, نقصان میں کبھی بھی نہیں رہتا. تو اسی کو فرمایا کہ تم حق بات کہا کرو, حق بات اس کو کہو, التی ہی احسن, جو کہ اچھی بات ہو, شریعت کا حکم ہے وہ بتاؤ لوگوں کو, چاہے ان کے سمجھ میں آئے چاہے ان کے سمجھ میں نہ آئے. اس لیے کہ انسان مکلف اللہ کا حکم بتانے کا ہے, منوانے کا حکم کا مکلف نہیں ہے کہ تم ڈنڈے کے زور سے منواؤ بھی حکم کو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کام وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کام یہ کیا جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام اللہ کا حکم بتانا ہے, لوگوں کو زبردستی مائل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, مانے نہ مانے ان کا کام, نفع نقصان ان کا کام, آپ کا کام بتانا, آپ لوگوں کو بتاؤ, جو کر سکتے ہو وہ کرو, دوسرا عمل نہیں کرتا یہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں. ربکم اعلم بکم, آپ کا رب خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم, کہ کس کے اوپر اس کو رحم کرنا ہے اور کس کو اس کو عذاب دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ رحمت کس پر کرنی ہے, عذاب کس کو دینا ہے, اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے. اس کا علم اللہ نے انسان کو نہیں دیا کہ عذاب کس کو ہوگا اور کس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. چنانچہ ہم میں سے جو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فلانا انسان دوزخی ہے, فلانا انسان جنتی ہے, یہ کہنے کی کوئی تک ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اس کا علم اللہ نے انسان کو نہیں دیا, یہ کام انسان کا نہیں, یہ کام تو رب ذوالجلال کا ہے کہ کس کو عذاب دینا ہے, کس کو سزا دینی ہے, کس پر رحمتیں اتارنی ہیں. کسی کی ظاہری حالت سے کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کون انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ اس کا چل رہا ہے. بظاہر دیکھنے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے. اور بعض اوقات دیکھنے میں بڑی حیثیت لگتی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی عمل کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے, کافروں کو بھی جانتے ہیں, مسلمانوں کو بھی جانتے ہیں. ان یشاء یرحمکم, کہ وہ چاہے تو تم میں سے جس کو چاہے رحمت اس کے اوپر نازل کر دے, او ان یشاء یعذبکم, اور چاہے تو تم میں سے جس کے اوپر چاہے وہ اپنا عذاب نازل کر دے. معاملہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. یہ وعدہ ہے کہ ظلم اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں کرتے, یہ وعدہ ہے اللہ کا. ایک رتی معاشرے کا ظلم نہیں ہوگا, جو ہوگا انصاف کے ساتھ ہوگا. البتہ دیکھنے والے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وکیل کے معنی ہوتے ہیں ذمہ دار. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام اللہ کا حکم دوسروں کو بتا دینا ہے, بس. دوسرے انسان کی نگرانی رکھنا, اس کے فرض کی ذمہ داری اٹھانا, یہ آپ کی ذمہ کی بات نہیں ہے. ہاں انسان کو اپنا عمل بتانے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, منکر کا حکم ہے, یہ اسی لیے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کہ جو انسان ذمہ دار ہو اس کو بتاؤ, اچھی بات ہو یا بری بات. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اس آدمی کو تو کہتے نہیں ہیں,
کہ جس آدمی کا یہ جرم ہوتا ہے دوسروں کو سب کو کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو فلانا انسان یہ گڑبڑ کرتا، فلانا انسان یہ کرتا، یہ غیبت ہے کہ بھائی جس آدمی میں آپ نے کوئی عیب دیکھا آپ اس کو عیب اس کو بتاؤ کہ ہاں یہ عیب اس کے اندر ہے. اگر بچہ ہے اس کے ماں باپ کو، اس کو استاذ کو بتاؤ کہ بھائی اس بچے میں یہ عیب ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو امر بالمعروف میں آتا ہے. اگر کوئی برائی سے روکنا ہے تو نہی عن المنکر میں آتا ہے. لیکن اس کو تو کہا نہ جائے جس کے اندر کے ہم نے کوئی عیب دیکھا ہے، اور ساری دنیا کو ہم بتاتے پھر رہے ہیں کہ فلانے کے اندر یہ عیب، یہ جائز نہیں. بلکہ دوسرے کے عیب کو تو حکم یہ ہے کہ چھپاؤ، اس کو تو بتاؤ لیکن مخلوق کے سامنے تذکرہ کرنے سے اس کو چھپاؤ تاکہ وہ انسان شرمندہ نہ ہو. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَمَن سَتَرَهُ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو کوئی انسان کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اس کو عیوب کو دوسروں سے چھپائیں گے. ہمیں تو ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے اس کے سامنے تو ہم اس کو بتاتے نہیں کہ اپنی اصلاح کر لے، دوسروں کے سامنے تذکرے چرچے اس کی باتیں ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، یہ سب غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، اور دوسروں کا عیب کو ظاہر کرنا بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ کوئی انسان اگر کسی دوسرے انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عیوب کو چھپائیں گے. اور فرمایا کہ ومن فرج عنہ کربۃ، کوئی انسان اگر کسی دوسرے انسان کے اوپر سے تکلیف کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس کے اوپر سے ہٹا لیتے ہیں. کوئی آدمی کو تکلیف میں دیکھا، کسی آدمی کو پریشانی میں دیکھا، آپ اس کی مدد کو پہنچ گئے. مدد پیسے سے ہی کوئی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات پیسے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کو عمل کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو، کوئی سہارا لگانے والا ہو، کوئی ساتھ چلنے والا ہو، کوئی وقت دینے والا ہو. تو فرمایا کہ تم دنیا میں کسی انسان کی اگر تکلیف کو دور کرو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دیں گے. دنیا میں جتنے انسانوں کی جتنی تکلیفوں کو دور کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی تکلیفوں کو دور فرمائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو انسان جو عمل کر رہا ہے آسمان میں اور زمین میں، جو جاندار آسمان اور زمین میں رہ رہا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے. یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اللہ سے چھپ کر یہ کام کر لوں گا، اللہ کو پتہ نہیں چل سکے گا. تو فرماتے کہ نہیں، جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی، جو عمل انسان کر رہا ہے، جو اعمال انسان انجام دے رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور سب اللہ کے علم میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی یہ اعتراض ہوتا تھا مشرکین کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، تو یہ نبی کیوں ہوئے، نبی کیسے ہوئے؟ کہ وَمَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کیسا ہے یہ رسول کہ جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سڑک پہ چلتا ہے، ہم راستوں پہ چلتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کو اگر اپنا نبی بنانا ہوتا تو کسی ایسے فرشتے کو بناتے جو ہم سے مختلف ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کسی کو نبی بنا دیتے، فرشتہ ہوتا، ہمارے سے ہر چیز اس کی مختلف ہوتی، ہمارے سے ہر چیز اس کی جداگانہ ہوتی، تو لوگ پھر یہ کہتے کہ دیکھو دین پر عمل کرنا تو فرشتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے.
آسمانی مخلوق اترے تو وہ دین پر عمل کر سکتی ہے، ورنہ عام انسان وہ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ اور مثال پیش کرتے کہ دیکھو اللہ نے نبی اتارا تھا تو آسمان سے اتارا، انسان تھوڑی نبی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی طرح کے ایک انسان کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور منتخب فرما کر ان کے اوپر پوری نبوت کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور یہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک انسان ہے جو اس طرح عمل کرتا ہے، تو تم کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ تو ان کا یہ اعتراض تھا، یہ اعتراض کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ربکم اعلم بکم وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، آپ کے رب خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ مطلب یہ کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا، اس کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے فضیلت دی انبیاء میں سے بعض کو بعض پر۔ بعض انبیاء کو فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی، ان پر کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یہ فضیلت ہے۔ اور دوسرے انبیاء کرام وہ ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل نہیں کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت یعنی داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ زبور اللہ کی آسمانی کتاب ہے جس میں صرف فضیلتیں تھیں، مسائل نہیں تھے، توحید کا بیان تھا، رسالت کا بیان تھا، فضیلتوں کا بیان تھا، دعاؤں کا بیان تھا، عبادتوں کا بیان تھا، کوئی دوسرے شریعت کے احکامات اس کے اندر نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کس کو نبی بنائیں، کس کو نبی نہ بنائیں، نبوت کے لیے ہم نے کس کو منتخب کیا، اس کا انتخاب ہمارا ہے۔ اور کسی انسان کو اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے بارے میں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ادعو، تم پکارو، الذین زعمتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جن خداؤں کو تم نے پکارتے ہو، جن خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو تم بلاؤ۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ نہ تم سے کوئی تکلیف ختم کر سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں لوگ کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، تم دیکھو وہ کسی تکلیف کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی تکلیف کو اللہ کی پھیر سکتے ہیں۔ آج بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، لوگ ان نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان نجومیوں سے باتیں پوچھتے ہیں۔ آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ شاید باتیں تو لوگ بتا دیں آپ کو کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن کون انسان وہ ہے جو کسی آنے والی مصیبت کو ختم کر دے؟ اگر کل آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہہ دے آ کر کہ جی آپ کو بیماری آنے والی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی، آپ کیسے اس بیماری کو ہٹاؤ؟ کیا ذریعہ ہے آپ کے پاس سوائے اللہ کی ذات کے کہ تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو ہٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو پھیرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ان تکلیفوں کو پھیرنے والا نہیں ہے، نہ نجومی، نہ کاہن، نہ بت، نہ یہ جناب مزاروں پہ جانا آنا، یہ سارے انسان کی واہیات، ایک رسومات ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ خرافات ہیں۔ میت کسی کو کچھ نہیں دیتی، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ہماری بدعقیدگی ہوتی ہے کہ ہم قبروں سے مانگتے ہیں، مزاروں سے جا کر مانگتے ہیں۔ ان مزاروں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے وسیلہ کرنا جائز ہے کہ یا اللہ ان بزرگوں کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں۔ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، لیکن واسطہ آپ کسی بزرگ کا دے سکتے ہو، واسطہ اللہ کے نبی کا دے سکتے ہیں، واسطہ آپ کسی صحابی کا، کسی بزرگ کا آپ دے سکتے ہیں، لیکن مانگنا ان قبروں پہ جا کر، ان قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا، ان قبروں پہ نظر و نیاز کرنا، یہ سب انسان کی کم عملی اور بدعقیدگی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی ایک مرتبہ غلط عقیدہ چڑھ جائے نا انسان کے اوپر،
تو شیطان بھی پھر اس کے ویسے کام بنانے لگتا ہے تاکہ اور گمراہ ہو یہ اللہ سے اور رخ پھر جائے اس کا۔ ایک آدمی کو اگر یہ چڑھ گئی کہ صاحب میرا معاملہ تو قبروں پہ ہی پورا ہوتا ہے جا کر، تو اس کو بولتے ہیں استدراج شریعت کی اصطلاح میں۔ استدراج کے معنی آتے ہیں کہ غلط طریقے پر انسان چلنے لگے اور اس کو ڈھیل مل جائے اللہ کی طرف سے، جیسے فرعون کو ڈھیل ملی تھی۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یعنی ہم تمام انسان اگر اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو اکثر کو یہ اپنا عکس نظر آئے گا کہ ہم اللہ کی رضا اور ناراضگی کو دنیا کی دی ہوئی نعمتوں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی ایک عام عادت بن چکی ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہمیں دنیا میں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیفیں آئیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دنیا کی نعمتوں کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، اسی عکس کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بعض اوقات کافر، بلکہ اکثر اوقات کافروں کو اللہ نے مال و اسباب زیادہ دیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ کافروں کے پاس دولت زیادہ رہی ہے اور دنیا کے اسباب ہمیشہ ان کے پاس زیادہ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر اللہ کا مقرب بندہ بن گیا، بلکہ یہ در حقیقت اس کو شریعت کی اصطلاح میں نے عرض کیا کہ اس کو کہتے ہیں استدراج، ڈھیل دینا، کہ بعض اوقات انسان غلط بات کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط کام میں چلتا ہے، اس کا وہ کام بہتر ہونے لگتا ہے، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنے کام میں ترقی کر رہا ہوں اور اللہ میرے سے خوش ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ جیسے فرعون کو ڈھیل ملی، نمرود کو ڈھیل ملی، ابو جہل کو ڈھیل ملی، ابو لہب کو ڈھیل ملی، لیکن کیا بعد میں اللہ نے ان کی رسی کو کھینچ نہیں لیا؟ اللہ نے کیسا ان کو عذاب کا نمونہ بنا دیا، عبرتوں کا نمونہ بنا دیا۔ تو ڈھیل کا ملنا یہ بعض اوقات یہ انسان کے لیے سرکشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کا کام اگرچہ دنیا میں صحیح چل رہا ہے، لیکن وہ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کام صحیح ہے غلط ہے۔ بزرگوں سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، عالم ہو تب بھی وہ دوسرے عالم سے پوچھتا ہے کہ میرا کام صحیح ہے غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈھیل نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے مسائل کو قبول فرمائے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس جماعت نے انقلاب برپا کیا اور الحمدللہ ان کو فلسطینوں کے اندر جا کر دین کے کام کر رہے ہیں جہاں کوئی انسان دین کا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو حضرات دنیا بھر میں آتے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان حضرات کی جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، وہ آج کس طریقے سے انہوں نے دنیا کو دین اسلام سے منور کیا اور کس طریقے سے لوگوں کو رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی بیمار ہو گئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ، تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مفتی صاحب آئے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا، بہت روئے بہت روئے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب میں نے یہ تبلیغ جماعت کا کام شروع تو کر دیا اور الحمدللہ اب جماعت کا کام بڑھ بھی رہا ہے اور لوگ اس کی طرف آ بھی رہے ہیں، لیکن مجھ کو کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے اور کام یہ صحیح نہ ہو رہا ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو رہا ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عجیب جواب دیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فرمایا کہ حضرت جس کسی انسان کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ استدراج ہو رہا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ اپنے کام میں۔ آپ کو جو یہ فکر لگ گئی ہے کہ میرا کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ علامت اس بات کی کہ آپ کا کام صحیح ہے، یہ استدراج نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت۔
تو بات یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں، عالم ہو وہ دوسرا عالم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں نے غلطی تو نہیں کی تم سے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی کبھی اپنے فتوے پہ خود عمل نہیں کرتا، جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے آپ کا خود علاج نہیں کرتا، دوسرے کو دکھاتا ہے، ایک مفتی بھی اپنے معاملے میں فتویٰ دوسرے سے لیتا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات غلط ذہن میں آ گئی ہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ڈھیل انسان کو مل رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس سے بچنے کا؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا معاملہ، اپنا ذاتی معاملہ، اپنا ذاتی کام ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے چلو۔ اس کو حدیث شریف میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے کوئی انسان اگر 2 کام کر لے تو اس کو دنیا میں اپنے کام پر پچھتانا نہیں پڑتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عادت ڈال دے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی اہم، حدیث شریف میں فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 کام کوئی انسان ہر اہم کام سے پہلے کر لے تو اس کو اپنے کام پر پچھتانا نہیں پڑتا۔ الاستخارہ والاستشارہ فرمایا، ایک ہے استخارہ کرنا۔ استخارے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے آن لائن استخارے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کوئی سنت طریقہ۔ استخارے کا مطلب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے استخارے کی نیت سے۔ استخارے کے معنی آتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا، استخارے کے معنی ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا۔ کوئی کام کرنا ہے، اب پتہ نہیں چل رہا کہ اچھا ہے یا برا ہے، کروں نہ کروں، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ لی، اور اس کے بعد ایک مسنون دعا ہے، مناجات مقبول پر نور دعائیں، جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان کے آخر میں ترمذی شریف میں تمام احادیث کی کتابوں میں وہ دعائے استخارہ آتی ہے، وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ اس کام کے کرنے میں بہتری ہے تو کروا دیں، نہیں ہے تو نہ کروا دیں۔ 3 دن کر لے، کوئی بہت اہم معاملہ ہو تو 7 دن کر لو۔ پھر خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس طریقے میں خواب نظر آ جائے بہت اچھی بات ہے، خواب نظر نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ جو ترتیب بناتے ہیں اس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ شادیوں کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، کاروبار کے، تجارت کے بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، ان سب کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا بہت کثرت سے کرنی چاہیے اہم موقع کے اوپر۔ بعض اوقات استخارے کا موقع نہیں ہوتا، ایمرجنسی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ دعا مسنون دعا ہے، چھوٹی سی دعا، اللہم اغفر لی واغفر لی، بس یہ دعا پڑھتے رہو، کوئی تعداد اس کی متعین نہیں ہے، کوئی وقت اس کا متعین نہیں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھتے رہو۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعائیں مانگو کہ یا اللہ سمجھ نہیں آتی کیا کروں، جو حق میں ہے بہتر ہے وہ کروا دو آپ، یا اللہ بس یہ دعا مانگتے رہو، چلتے رہو، مانگتے رہو، کام کرتے رہو، یہ دعا پڑھتے رہو۔ دوسرا کام فرمایا کہ مشورہ کرو، مشورہ اپنے بڑوں سے، مشورہ اپنے بزرگوں سے، مشورہ اپنے اساتذہ سے، اپنے شیخ سے، اس کام کے جاننے والوں سے، استخارہ بھی اور مشورہ بھی۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو کوئی انسان یہ 2 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کوئی انسان یہ کام کر لیتا ہے اس کو اپنے کام میں پچھتانا نہیں پڑتا دنیا کے کہ میں نے افسوس کہ میں نے یہ کام کیوں کر لیا۔ استخارہ کرو، مشورہ کرو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ تو جب انسان یہ 2 کام کرے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ استدراج کے کام میں مبتلا ہو جائے، غلط کام میں لگ جائے؟ استخارہ میں بھی کر لیا، اپنے بڑوں سے مشورہ بھی کر لیا، پھر انسان کے بہکنے کا راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ بہکتا وہی انسان ہے جو اپنی عقل کے اوپر چلتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان اس کو راستے بتاتا ہے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جن کو کہ کافر لوگ پکارتے ہیں، یہ لوگ ہیں وہ پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود ان کے معبود اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایہم اقرب،
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ کہ کون ان میں زیادہ نزدیک ہے، کون جو ہے وہ امید رکھتا ہے اس کی رحمت کی، اور کون جو ہے وہ ڈرتا ہے اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ معبود خود اللہ کو پکارتے ہیں، تو کیسے وہ معبود اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ خود ان جائیں کسی کے؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کتنی ہی بستیاں وہ ہیں، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مگر اس کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں قیامت سے پہلے۔ یعنی کتنی بستیاں ہیں، کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو قیامت سے پہلے پہلے ہلاک کر دیا، یا ہلاک کر دیں گے ان کو قیامت سے پہلے پہلے۔ او معذبوہا، یا ان بستیوں کے اوپر ہم اپنا عذاب نازل کریں گے، عذاباً شدیدہ، سخت ترین عذاب۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جتنی بستیاں ہیں ان بستیوں پر ایک تو قیامت آئے گی سو آئے گی، ایک ان سے پہلے پہلے اکثر بستیوں پر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوتا، کوئی موت آ گئی کسی کی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا طبعی موت مراد ہے اس سے کہ اپنی انسان کی جو اپنی موت ہے وہ حقیقت میں ہر انسان کی موت وہ اس کے لیے خود ایک قیامت ہے۔ چنانچہ بعض سارے لوگوں نے کہا کہ ہر انسان کے لیے قیامت وہی ہے جس دن اس کی موت کا وقت ہے، اس کی تو وہی قیامت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں وہ ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے، یا ان کے اوپر سخت ترین عذاب نازل کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بستی ہے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتی تو آپ یہ دیکھیں کہ ان بستیوں پر اللہ کا عذاب بعض اوقات نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، خود ہمارے سامنے ہمارے ملک میں زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہو رہا ہے، میزائل گر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اب پچھلے دنوں ایک جنگ کے بادل نمودار ہو گئے، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی خوفزدہ کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا ہمارے ملک کا، کیا ہونے والا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ تو جب یہ واقعات پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ ہماری ایک نشانیاں ہوتی ہیں کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے بستیوں پر عذاب آتے ہیں، دنیا تباہیوں کا شکار ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے شہر کھنڈر بنتے چلے جاتے ہیں، یہ در حقیقت ہمارے عذاب کی شکلیں۔ کبھی ایسا عذاب آتا ہے، کبھی ایسا عذاب آتا ہے، کبھی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کبھی بستیوں والے تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے کہ پورا شہر جو ہے اس سے تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اکان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں، خود ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک ہنگاموں کی لہر آتی ہے اور کتنے انسان شہید ہو جاتے ہیں بے گناہ۔ کوئی سڑک پہ چل رہا ہے، گاڑیوں میں جا رہا ہے، کسی کی گاڑی کو آگ لگ گئی، کسی کی بس کو آگ لگ گئی، کوئی سڑک پہ چلتا ہوا فائرنگ سے مارا گیا، کیا ہے؟ پورا شہر جام، پورا شہر ساکت، پورے شہر میں ہو کا عالم، اتنا لاکھ کروڑوں کا شہر اور وہ اچانک خاموش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کی ہماری شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں انسان کو دیتے ہیں دنیا میں، ضرور نعمتیں دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میری نعمتوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ ان نعمتوں سے یہ متکبر بنتے ہیں، ان نعمتوں سے یہ سرکش بنتے ہیں، یا ان نعمتوں کو لینے کے بعد یہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ اگر یہ بندے متکبر بننے لگیں، اگر یہ بندے سرکش بننے لگیں تو پھر ان بستیوں پر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ سرکش بننے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی بات کو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتا، اور سرکش بننے کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نعمتیں ملی، دولت ملی، دنیا ملی، دنیا کے اسباب ملے، راحتیں ملی، اب پتہ چلا کہ وہ پورا ماحول اور معاشرہ بدکاری اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں جو سونامی کا طوفان آیا اور اس نے کتنی تباہی مچائی، زیادہ تر تباہیاں کن علاقوں میں ہوئی ہیں؟ ان مسلمانوں کے علاقوں میں ہوئی ہیں جن مسلمانوں کے علاقے سخت ترین بدکاریوں میں مبتلا تھے، وہ گناہ کے کاموں میں مبتلا تھے کہ دنیا وہاں پر گناہ کے کام کے لیے آتی تھی۔ تو آپ دیکھیے وہاں پر اللہ کا بھی عذاب آیا۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، جہاں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں،
وہ انسان کے لیے در حقیقت اس بات کے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ انسان ان نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سرکشی پہ آمادہ ہو گیا، اللہ کے گناہوں پر کمر باندھ لی اس نے، فضول خرچے اور اسراف پر کمر باندھ لی اس نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی دولت اس انسان کے لیے ایک عذاب بن کر آئی ہے، کوئی راحت بن کر نہیں آئی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ کفار کا ایک مطالبہ تھا ہمیشہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہمارے یہ معجزہ دکھلائے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ یہ معجزہ دکھلائے، طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ بعض مطالبات کو اللہ رب العزت نے مان بھی لیا اور اس کے مطابق ان کو معجزات بھی دکھلا دیے، لیکن ایک ضابطہ ہے جو یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آگے بھی آ رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے، کوئی مطالبہ اللہ تعالیٰ سے ہو کسی معجزے کا، کوئی یہ کہے کہ یا اللہ آپ مجھ کو فلانی چیز دکھلا دیجئے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ کفار کہتے تھے، حضرت یعنی قوم سمود نے کہا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ یہ جو چٹان ہے، اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھلائیں ہم کو۔ ان کا بڑا مطالبہ تھا، تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی نکال دی۔ لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی معجزے کا مطالبہ کرتا ہے، مطالبہ کرنے کے بعد بھی پھر کوئی اللہ کا حکم نہ مانے تو پھر اللہ کا اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، یہ ضابطہ ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے مطالبات مان تو لوں، مجھ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کون مسلمان ہوگا کون مسلمان نہیں ہو، لیکن میں نے اگر تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو دنیا اور پورا تم نے اپنی بات پوری نہیں کی۔ اپنی بات پوری نہ کرنے کا مطلب ہے کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو یاد رکھو پھر میرا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اسی کو فرمایا کہ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہم کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم اللہ کی نشانیاں دنیا میں بھیجتے رہیں، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر آپ سے پہلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان قوموں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہمیشہ نافرمانی کی۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی نکال کر دکھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹنی چٹان میں سے نکلے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اونٹنی جب نکلے تو شرط یہ ہے کہ کوئی اس کو ستائے نہیں، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، یہ شرط ہے۔ اور اپنا وعدہ بھی کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو کہ ایمان لے کر آؤ۔ انہوں نے اللہ کی بات کو مانا نہیں اور اس اونٹنی کی پنڈلیاں کاٹ دی اور ایمان بھی قبول نہیں کیا۔ فظلموا بہا، انہوں نے اس کے ذریعے سے ظلم کیا تو پھر اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب بھی نازل کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نے نہیں بھیجا نشانیوں کو مگر صرف ڈرانے کے واسطے، یعنی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے ہم بھیجتے ہیں، اس لیے ان نشانیوں کو نازل کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ڈرو ان نشانیوں سے اللہ کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ علامات دکھلاتے ہیں، دنیا میں آپ پڑھتے ہو کہ کہیں زلزلہ آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں کوئی گر گیا، کہیں کوئی جہاز تباہ ہو گیا، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں ریل گاڑیاں ٹکرا گئی، اتنے مارے گئے، اتنے ہزاروں انسان ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے تم ڈرو، اپنے موت کو یاد کرو۔ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ کسی نے ملک الموت سے پوچھا کہ آپ جب آتے ہو کسی کی روح قبض کرنے کے لیے تو آپ کوئی الٹیمیٹم دیتے ہی نہیں ہو، اچانک آپ روح قبض کر لیتے ہو۔ حالانکہ دنیا میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ بھئی کسی کو ملازمت سے نکالا جاتا ہے تو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، کسی کا کام ختم کیا جاتا ہے، کاروباری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، لیکن آپ آتے ہو اور آ کے روح نکال کے چلے جاتے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی الٹیمیٹم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ملک الموت نے کہا، فرمایا کہ دیکھو الٹیمیٹم تو میں اتنے دیتا ہوں، اتنا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیتا، لیکن مسئلہ یہ کہ میرے الٹیمیٹم کو کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں۔ انہوں نے کہا
کہ دیکھو جب انسان کی داڑھی پہ سفید بال آتا ہے نا، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ بڑھاپا تمہارا نزدیک آ رہا ہے، اب قبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا کہ کسی کے ہاں کوئی پوتا پیدا ہوتا ہے، نواسا پیدا ہوتا ہے، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ اب تمہاری دوسری جنریشن شروع ہو رہی ہے، اب ان کے لیے جگہ خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ بخار آتا ہے، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ تم آخرت کی تیاری شروع کر دو۔ یہ آخرت کی تیاری کا شروع کرنا، یہ بخار کا آنا، یہ آخرت کی تیاری کے لیے الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بیماری بڑھ بھی سکتی ہے، یہ جو آج بخار ہے کل یہ بخار کسی اور خطرناک چیز میں بدل سکتا ہے اور یہی تمہاری موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو اتنے الٹیمیٹم دیتا ہوں، اتنے الٹیمیٹم تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ دنیا میں حادثات آتے ہیں، دنیا میں نشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کہتے کس کو ہیں؟ آخرت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذمے کے جو حقوق و فرائض باقی رہ گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی فکر کرو، یہ ہے آخرت کی تیاری۔ آج سے جو حقوق ہیں، آج سے وہ جو واجب الادا ہو رہے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت آ رہا ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر شروع کرو۔ اب نمازیں باقاعدگی سے پڑھو، لیکن جو کام پہلے ہو چکے، جو چیزیں پہلے رہ گئیں ان کو بھی تو فکر کرو، ان کی فکر کون کرے گا؟ نمازیں ہیں وہ تو معاف نہیں ہوتی، روزے ہیں وہ تو معاف نہیں ہوتے، یہ زکاتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں وہ تو معاف نہیں ہوتی، کسی کے ذمے میں حج اگر باقی رہ گیا ہے وہ تو معاف نہیں ہوتا، کسی کے ذمے کا کوئی قرضہ رہ گیا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ فکر کون کرے گا؟ یہ فکر کون کرے گا؟ ہم ویسے بڑے نیک بنتے ہیں، ویسے ہمارے اندر بڑا جذبہ ہے، لیکن یہ تو فرائض ہیں، فرائض، ان کا ہم آج اگر فکر نہ کریں ان کو قضا کرنے کی، ان کا فدیہ ادا کرنے کی، تو یہ کیسی آخرت کی تیاری؟ اصل تو یہی ہے، اس کو کہتے ہیں تفصیلی توبہ۔ یہ ہر انسان کو ہر لمحے فکر کرنی چاہیے۔ جب آدمی کوئی حادثہ دیکھے اس بات کی فکر کرے کہ میں بھی کسی وقت اس اچانک حادثے میں مارا جا سکتا ہوں۔ کوئی پہلے سے تھوڑی لکھا ہے کہ ضرور ہم نے اس طرح مرنا ہے، خدا نہ خواستہ کس کا کیا وقت لکھا ہے اللہ کو پتا ہے۔ تو مجھے تو ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے پاس کبھی وصیت کے لیے 1 منٹ بھی مجھ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی سے فکر کرے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اسی لیے ہوتا ہے۔ اللہ، اور ایک بات یہ ہے، انسان کو ایک اصولی بات یہ ہے، انسان کو دنیا میں نہ بالکل مایوس ہونا چاہیے اور نہ بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ ایمان جو ہے وہ امید، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ امید اور بیم کے درمیان کی کیفیت ایمان ہے۔ امید اللہ کی مغفرت کی، اس بات کی امید، رجا جس کو کہتے ہیں کہ اس بات کی امید کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے، اور لیکن اس پر بھی بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ضرور میری مغفرت ہو جائے گی، اب سارے کام کرنے چھوڑ دیے۔ آدمی کام کرے کچھ نہ اور امید لگا کر بیٹھ جائے تو اس کو تو یہ کہا جاتا ہے یہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ آدمی سارے دن بیٹھا رہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بھیجے گا میرے پاس، تو یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے کہ آدمی سارا دن ہاتھ پیری نہیں رہا ہے اپنا۔ تو ایمان نام کس چیز کا ہے کہ امید بھی لگائے، رجا بھی کرے اللہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل مایوس بھی نہ ہو کہ میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ بس اب اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت نہیں کریں گے، کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تک انسان درمیان درمیان میں رہتا ہے، تسلیم و رضا کے درمیان درمیان میں رہتا ہے، رجا اور امید کے درمیان درمیان میں رہتا ہے، وہ انسان تو صحیح رہتا ہے، وہ صحیح ہے۔ لیکن جو انسان زیادہ مایوس ہو گیا یا بہت زیادہ پر امید ہو گیا، وہ انسان بھٹکتا ہے۔ مایوس ہونے والا بھی عمل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور بہت زیادہ پر امید انسان وہ بھی عمل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے اس مایوسی اور امید کے درمیان کا۔ آدمی بالکل مایوس بھی نہیں، انسان بالکل پر امید بھی نہیں، درمیان درمیان انسان چلے
تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر انسان چلتا رہتا ہے اور وہی در حقیقت اس کو صراط مستقیم کے پر وہ راستہ لے کر جاتا ہے۔ بس اتنی بات میں عرض کرتا ہوں۔ آخر میں چند باتیں میں عاشورے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت پورا ہو گیا لیکن اہم بات ہے اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ عاشورہ آ رہا ہے 10 محرم الحرام، یہ بڑی اہمیت کا دن ہے اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ عاشورہ جو ہے ہر اہم کام اگر آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو عاشورے کو ہوا ہے۔ بڑے بڑے کام جو ہیں عاشورے پہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق عاشورے کے دن ہوئی، قوم نوح پر عذاب جو آیا وہ عاشورے کے دن، اور جو کشتی جبل جودی پر جا کر رکی عاشورے کے دن، اور موسیٰ علیہ السلام جو وادی تیہ میں سے لے کر اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون سے، وہ عاشورے کا دن تھا، اور بے شمار واقعات جو ہیں تاریخ اسلام کے بھرے پڑے ہیں عاشورے سے۔ پچھلی امتوں میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن ایک اہمیت وہ ہے عاشورے کی جو دوسرے لوگ آج منا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس کا تو اسلام سے کوئی دور کا مطلب واسطہ نہیں۔ یہ رونا، پیٹنا، جل سے نکالنا، جلوس نکالنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ان خرافات کا نام اسلام نہیں ہے، نہ اسلام اس مقصد کے لیے آیا۔ بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں یہ تو شہداء سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کی آبیاری اگر کی ہے تو شہداء کے خون نے کی ہے۔ اگر آپ جو دن اٹھا کر دیکھ لیں گے کوئی نہ کوئی شہید ہوگا، اس لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا سوگ نہیں منائیں گے تو اور کس کا سوگ کیا منائیں گے آپ؟ تو سوگ تو 3 دن کا ہی ہوتا ہے، انتقال کے بعد سے 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ برسی کی کوئی حیثیت نہیں کہ برسی منائی جا رہی ہے، سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ یہ تو جو چیزیں ہیں یہ سب اسلام کے دائرے سے خارج بھی ہیں، بیکار ہیں، بدعات ہیں، فضولیات ہیں، خرافات ہیں، نہ ان میں شامل ہونا جائز، نہ ان کو سننا جائز، نہ ان کو دیکھنا جائز، یہ تو بیکار باتیں ہیں۔ لیکن عاشورے کے دن کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اور وہ اہمیت کیا ہے عاشورے کی؟ عاشورے کی اہمیت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمائی کہ یہ کام ہے عاشورے کی۔ عاشورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کام کرو، اور 2 کام کرنے سنت ہیں۔ ایک فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو، اور یہ روزہ جیسا میں نے عرض کیا کہ پچھلی امتوں پر فرض تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے تو پھر عاشورے کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ البتہ اس کا استحباب اور سنت ہونا باقی ہے کہ کوئی انسان عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور عاشوروں کے دن کا روزہ رکھو، لیکن ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملاؤ۔ تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 یا 11 کا روزہ رکھا جائے محرم الحرام کا، یہ سنت ہے۔ اور دوسری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق میں فراخی کرو، یعنی اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، یعنی اہتمام کرو کھانے کا۔ جیسا کوئی انسان مہمان کی آمد کے موقع پر گھر میں کھانے میں اہتمام کرتا ہے، اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ اس میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی کی دعوت کرو، کھانا پکا کر باہر تقسیم کرو، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی نہیں۔ سنت یہاں پوری ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کھانے پینے میں اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائیں۔ فرمایا کہ جو کوئی انسان اپنے گھر والوں کے اندر اس دن کے اندر کشادگی اور فراخی اختیار کرتا ہے کھلانے پلانے میں، تو اللہ رب العزت اس کے سارے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، پورے سال اس کے رزق میں برکت رہتی ہے۔ بس یہ 2 کام کرنے کے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام سنت سے ثابت نہیں۔ آپ صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ خیرات کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ زیادہ کھانا پکا کر دوسروں کو تقسیم کر دیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان خرافات سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں جن کے اندر آج یہ پوری قوم اور معاشرہ آج ہمارے ہاں مبتلا ہے۔ یہ بالکل بدعات، خرافات ہیں، ان سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ بس یہ 2 کام کرنے کے ہیں عاشورے کے دن، ایک روزہ رکھنا، اور روزے 2 رکھے جائیں گے، ایک 10 محرم الحرام کو، اس کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کو
روزہ رکھیں یا 11 محرم الحرام کا اور روزہ رکھیں، اور دوسری بات وہ جیسا عرض کیا کہ کھلانے پلانے میں فراخی اور کشادگی اختیار کی جائے، تو اللہ رب العزت اس کام کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ بس یہی کام سنت کی ہے، سنت سے باہر اگر کوئی کام ہے یاد رکھیے وہ پھر بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس کا دین سے کوئی مطلب واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین عراق کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، وہاں کے مسلمانوں کی فتح و نصرت عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما، یا اللہ جو دشمن ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو چکنا چور فرما، یا ارحم الراحمین اسرائیلیوں کی طاقت کو چکنا چور فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب لوگوں کو یا اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد